کبھی سوچا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اپنی کامیابیوں کا ذکر اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کا، اپنی اچیومنٹ کا، اپنی پروگریس کا، یہ سب جو اچیومنٹ ہوتی ہیں ہم اپنے اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہم کلام کب ہوتے ہیں یارو؟ ہم اپنے اللہ سے ہم کلام نماز میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، دعا کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور جب کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، لیکن کافی ٹائم کے بعد جا کر مجھے یہ سائن ملا کہ دعائیں کرنے کے بعد جو سب سے بیسٹ جو اتھارٹی ہوتی ہے مومن کی، وہ صبر ہوتا ہے۔ اور آج جب میں یہاں اس مقام پہ پہنچا ہوں، وہ تعلیمی شعبے میں ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، تو موسٹ ریلیونٹ جو چیز ہے وہ میرا صبر ہے۔ میں دعائیں کرتا رہا، صبر کرتا رہا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو تم صبر کے ساتھ۔ تو اگر ہمارے پاس صبر کی ایک طاقت ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری کامیابیوں کے چرچے بھی دنیا میں گونجیں گے، اور ہماری جو اچیومنٹ لیول ہے وہ بھی دنیا میں گونجے گی۔ اور یاد رکھو، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے رب سے محبت کے دعوے دار ہو تو اپنے محبوب کی، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اور ان کا نقش قدم کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، سفر نبوت کا آغاز کیا، ان کی ساری زندگی دیانتداری اور سچائی پر مبنی تھی۔ تو یارو یہ وہ مثالیں ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل ہمیں دعا کا درس دیتا ہے، ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ تو آج ہم نوجوان جب ہم کسی کامیابی کے لیے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ہارٹ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیکوریشن کے طور پر سجائی ہوئی ہیں کہ ہمارا مائنڈ جب ایک چیز کرنے کا ٹھان لیتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اس اچیومنٹ کو حاصل کرنا ہے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن مومن کا جو سب سے بہترین ہتھیار ہے نا، وہ ہے دعا اور صبر۔ اگر آپ کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اور صبر کی طاقت ہے تو آپ کامیابیوں کے چرچے بھی آپ کے گونجیں گے، اس دنیا میں گونجیں گے، پورے معاشرے میں گونجیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو دامن ہے وہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ آپ یو ہیو سم تھنگ رانگ، آپ ٹھیک نہیں سوچ رہے، کیونکہ دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کا صبر آپ کو آزمانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ ان سے جڑ کر رہیں۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے در پہ آیا ہے، یہ اور مانگے۔ آپ کا مانگنا آپ کے رب کو پسند آ گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار التجا کرے، مجھ سے بار بار دعائیں مانگے۔ تو کیا یہ سب سے بیسٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو یہ سائن دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے بار بار مانگ؟ وہ آپ کو آزماتا رہے گا، وہ آپ کو آزما رہا ہے، اور یقین جانیں آپ کا رب آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دعا اور صبر کا وہ ہتھیار جب انسان کی وہ کیفیات تبدیل کر دیتا ہے کہ جس میں انسان اپنی کامیابیوں کا چرچہ بھی سنتا ہے اور اس پر دعائیں بھی کرتا ہے، شکر الحمدللہ بھی کہتا ہے، تو پھر موسٹ جو پاورفل جو سینٹنسز اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ شکر الحمدللہ ہوتا ہے۔ آج آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ اگر صبر کرنا سیکھ گئے تو آپ دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، جب آپ کا رب آپ کو نوازے گا تو پھر دنیا میں آپ کے
نغمے گونجیں گے، کامیابیوں کے نغمے ہوں گے، آپ کی اچیومنٹ کے نغمے ہوں گے، ہر طرف سے آپ کو کنگریچولیشن کی مبارکبادیں آ رہی ہوں گی، اور یہ تب ہوگا جب آپ کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھیں گے، اور یہ اس وقت تک ممکن ہے جب آپ کے ہاتھ میں دعا ہو اور صبر کی طاقت ہو۔